انسان کے لیے 5 عالم ہیں. اس کو سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے کہ انسان پیدا ہونے سے لے کر موت تک اور موت کے بعد ان 5 عالموں میں سفر کرتا ہے. سب سے پہلے جو عالم وہ ہے عالم ارواح، جہاں انسانوں کی روحیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے انسان کی روح کو پیدا کیا جاتا ہے. اس کے بعد عالم دنیا، جس عالم میں ہم جی رہے ہیں. تیسرے نمبر پر وہ ہے عالم برزخ، یعنی موت کے بعد اور قیامت کے دن اٹھنے سے پہلے کا جو عالم ہے اسے کہتے ہیں عالم برزخ. سمجھانے کے لیے اسے کہا جاتا ہے قبر کی زندگی، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں قبر نصیب ہی نہیں ہوتی. جانور کھا جاتے ہیں، جنہیں سمندر کی مچھلیاں کھا جاتی ہیں. بالکل انسان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، قبر بنتی ہی نہیں. چوتھے نمبر پر وہ ہے عالم حشر، قیامت کا دن. قیامت کے دن ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا. کوئی جنت میں جائیں گے، کوئی دوزخ میں جائیں گے. اور 5واں عالم وہ ہے عالم آخرت، یعنی نتیجہ، جنت یا جہنم. انسان کے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے اسباب ہیں. سب سے پہلے اللہ کریم انسانوں کی روحوں کو پیدا فرماتا ہے. روحیں سب کی پیدا ہو چکی. عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کا سبب وہ ہے ہمارے والدین. حقیقی سبب تو رب تعالیٰ کی ذات ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، لیکن ظاہری سبب وہ ہیں ہمارے ماں باپ کہ ان کے ذریعے ہم دنیا میں آتے ہیں. سب سے پہلے باپ کی پشت میں ہم آتے ہیں، پھر باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں، اور ماں کے ذریعے پھر دنیا میں آتے ہیں. تیسرا وہ ہے عالم ارواح، عالم برزخ. عالم برزخ میں جانے کا سبب وہ موت ہے، یعنی موت کا جام پیتے ہیں تو پھر ہم عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں. موت آتی ہے تو انسان برزخ میں چلا جاتا ہے. برزخ کہتے ہیں پردے کو. اور اس کے بعد عالم برزخ سے ہمارا سفر ہوتا ہے عالم حشر کی طرف. عالم حشر میں پہنچنے کا سبب حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو پھر مردے زندہ ہو جائیں گے اور پھر قیامت کے میدان میں پہنچ جائیں گے. تو ہم پہنچ جائیں گے عالم حشر میں. اور عالم حشر سے عالم آخرت میں منتقل ہونے کا سبب وہ ایمان یا کفر ہے. یعنی اگر کوئی بندہ ایمان والا ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اور کافر ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا. ہاں، کچھ لوگ ایمان والے بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف جائیں گے، کچھ سزا ملے گی اور پھر اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، یا آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. ان 5 عالموں میں عالم برزخ ایسا عالم ہے جس سے پہلے بھی 2 عالم ہیں، عالم ارواح اور عالم دنیا. اس کے بعد بھی 2 عالم ہیں، عالم حشر اور عالم آخرت. اس کو یوں سمجھیے جیسے عصر کی نماز کو قرآن کریم میں تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا. رب فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، تمام نمازوں کی پابندی کرو، لیکن خاص طور پر عصر کی پابندی کرو، درمیانی نماز کی پابندی کرو. کیونکہ عصر سے پہلے بھی 2 نمازیں ہیں، فجر اور ظہر. عصر کے بعد بھی 2 نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء. اسی طرح عالم برزخ ہے جس میں ہمیں رہ کر یوں سمجھیے کہ عالم حشر اور عالم آخرت کا انتظار کرنا ہے. مرنے کے بعد سے قیامت تک کا جو معاملہ ہے، حشر کے دن اٹھائے جانے تک کا جو عرصہ ہے، اسے برزخ کہتے ہیں.
اور انسان اس عالم برزخ میں موت کے ذریعے ہی پہنچتا ہے۔ دنیا میں ہر حقیقت کا کسی نہ کسی نے انکار کیا ہے۔ کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے، کوئی نبی پاک علیہ السلام کا انکار کرتا ہے، کوئی عقل کا انکار کرتا ہے، کوئی جناب کسی سائنسی تجربے کا انکار کرتا ہے۔ ایک چیز ایسی ہے جس کا انکار روئے زمین پر آنے والا، بسنے والا کوئی بھی نہیں کرتا، اسے کہتے ہیں موت، ڈیتھ۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ سائنسدانوں نے، غیر مسلموں نے بڑے بڑے تجربات کیے کہ کسی طرح موت کو روک سکیں، لیکن روکنے میں ناکام رہے۔ موت سے بھاگنے کی بڑی کوششیں کی، لیکن موت سے فرار نہ کر سکے۔ ایک خلیفہ گزرا ہے، خلیفہ عبد الملک بن مروان، غالباً یہ ہے یا ولید بن عبد الملک کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ طاعون کا مرض جب پھیل گیا تو اس کو بڑی فکر ہو گئی کہ مجھے موت آ جائے گی۔ اب طاعون کا مرض لوگوں میں ایسا سمجھا جاتا تھا کہ لوگوں کے اندر جیسے یہ پھیلتا ہے، وائرس پھیلتا ہے، جیسے گزشتہ سالوں میں ہمارے پاکستان اور دنیا بھر میں کرونا وائرس کا مرض پھیلا تھا۔ لوگ ہاتھ ملانے سے بھی گھبراتے تھے کہ ہاتھ ملائیں گے تو مجھے کہیں کرونا وائرس نہ ہو جائے، اگر کسی کا جھوٹا پانی پی لیا تو مسئلہ نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ مسجدوں کے اندر بھی لوگ الگ الگ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے کہ کہیں ہمیں وائرس نہ لگ جائے۔ حالانکہ کسی کو بھی بیماری اس وقت تک نہیں لگتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بیماری لگتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے بیماری سے شفا ملتی ہے۔ تو اسی طرح خلیفہ جو تھا ولید بن عبد الملک بڑا پریشان ہو گیا، کیا کروں؟ اس نے سن رکھا تھا کہ زمین پر رہنے سے، زمین پر چلنے پھرنے سے مجھے مرض لگ سکتا ہے، تو لہٰذا اب یہ رات دن اپنے گھوڑے پر سوار رہتا، زمین پر نہ اترتا، زمین پر اتروں گا تو مجھے مرض لگ جائے گا۔ اب اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ خاص لوگوں کو ساتھ لیا اور اپنے وزیر کو ساتھ لے کر جنگل میں چلا گیا۔ اب یہ گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا، رات کا وقت ہوا، اس نے اپنے وزیر سے کہا کوئی بات کرو۔ وزیر عقل مند تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک لومڑی کی شیر سے دوستی ہو گئی۔ اب لومڑی کی دوستی شیر سے تھی تو جنگل کے سارے جانور لومڑی سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ خراب کیا تو شیر ہمیں ہلاک کر دے گا۔ اب لومڑی جو تھی وہ شیر کی پیٹھ پر سوار رہتی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، لومڑی شیر کی پیٹھ پر سوار تھی، شیر جا رہا تھا، ایک اوپر سے بڑی چیل یا اوپر سے شاہین آیا، اس نے لومڑی کو دبوچا اور اوپر لے کر چلا گیا۔ اب لومڑی نے چیخنا شروع کر دیا کہ بادشاہ سلامت، شیر صاحب مجھے بچائیے۔ شیر نے کہا اے لومڑی، میں تجھے زمینی جانوروں سے تو بچا سکتا ہوں، زمینی مخلوق سے تو تیری حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن آسمان سے آنے والی مصیبت اور آفت سے تجھے نہیں بچا سکتا۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ آپ جن لوگوں سے ڈر کی وجہ سے جنگل میں آ چکے ہیں کہ مجھے بیماری نہ لگے، یہ تو لوگ ہیں، بیماری تو رب کی طرف سے آتی ہے، اسے کیسے روکیں گے؟ بادشاہ کو بات سمجھ آئی، بادشاہ اپنے شہر میں واپس آ گیا، محل میں واپس آ کر حکومت کرنے لگا۔ بات یہ ہے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی آج تک نہ بچ سکا ہے نہ بچے گا۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ موت کھانی ہے، ذائقہ چکھنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں پتہ یہ چلا کہ ذائقہ چکھنے سے بندے کا پیٹ نہیں بھرتا، اسی طرح موت آنے سے انسان ختم نہیں ہوتا بلکہ اگلے جہان میں چلا جاتا ہے، اگلے عالم میں چلا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟
روح اور جسم کا مجموعہ یہ زندگی ہے، اسے ہم انسان کہتے ہیں، زندہ کہتے ہیں۔ ہماری روح اور ہمارا جسم جب دونوں اکٹھے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ زندہ ہے۔ روح جسم سے نکلتی ہے، ہم کہتے ہیں مردہ ہے۔ روح اور جسم کا تعلق یہ عالم دنیا سے ہے۔ روح جسم سے جدا ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں موت، اور اس کے بعد یہ روح دوبارہ انسان کے جسم میں آتی ہے، پھر انسان اپنی زندگی کے اگلے عالم کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تو موت سے فرار ممکن نہیں۔ مسلمان کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے؟ مجھے مرنا ہے، رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ آج دنیا کے اندر جو بھی میں کام کروں گا، اچھے کام کروں گا یا غلط کام کروں گا، مجھے رب کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو جو بندہ یہ سمجھتا ہے، یہ اپنے خواب غفلت میں خواب غفلت کی چادر اوڑھ کر سو رہا ہے کہ جناب مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اپنے عمل سے گویا یہ بتاتا ہے مجھے مرنا ہی نہیں ہے، اسے رب کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے حبیب تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے۔ جس موت سے تم بھاگتے ہو، ڈاکٹروں کے پاس شفا تلاش کرتے ہو، جس موت سے بھاگ کر تم دوسرے ملک میں چلے جاتے ہو کہ شاید مجھے وہاں موت نہیں آئے گی، میری بیماری کا علاج وہاں ہو جائے گا، یہ دولت، بینک بیلنس، یہ تجربہ کار ڈاکٹر، یہ میری شہرت، یہ مجھے موت سے بچائے گی۔ فرمایا اس سے تم بھاگ نہیں سکتے، یہ تو تمہیں ضرور ملنی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو، مضبوط عالیشان محلات کے اندر بھی ہو جاؤ، شیشے کے گھروں میں ہو یا پہاڑوں میں گھر بنا کر مضبوط گھروں کے اندر بس جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی آ جائے گی، موت سے بچ نہیں سکتے۔ جس نے زندگی کا لطف اٹھایا ہے اس نے موت کا مزہ بھی چکھنا ہے، جو یہاں آیا ہے اس نے جانا بھی ہے، رب کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر تھا، اتنے میں ملک الموت علیہ السلام آئے۔ ملک الموت علیہ السلام اللہ کے وہ فرشتے جو انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تم فرماؤ تمہیں موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ تو ملک الموت علیہ السلام بھی آئے اور اس شخص کو گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ جب ملک الموت علیہ السلام چلے گئے تو اس شخص نے کہا حضور یہ شخص کون تھا جو مجھے اتنے غور سے دیکھ رہا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ ملک الموت تھے جو بندوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ اس نے کہا حضور مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے، ہوا اللہ نے آپ کے تابع کی ہے، آپ ہوا کو حکم دیں ہوا مجھے فلاں کسی ملک میں ہندوستان کی کسی علاقے میں مجھے اتار دے تاکہ میں اس بندے سے تاکہ میں موت سے بچ جاؤں، موت مجھے یہاں نہ آئے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اسے وہاں سے اٹھایا، چند سیکنڈ میں وہاں پہنچا دیا۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت علیہ السلام پھر آ گئے۔ آپ نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اسے گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ ملک الموت علیہ السلام نے کہا حضور اس بندے کی زندگی کی کچھ سانسیں باقی تھیں اور مجھے حکم یہ تھا کہ اس بندے کی روح ہندوستان کے فلاں علاقے میں فلاں جگہ میں قبض کرنی ہے، میں اسے یہاں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ بندہ وہاں کیسے پہنچے گا، لیکن چونکہ رب کی طرف سے ہمیں ہر ایک کی زندگی اور موت کا وقت بتا دیا گیا ہے، میں وہاں پہنچا تو اس جگہ اس شخص کو پایا، میں نے وہاں اس کی روح کو قبض کر لیا۔
उलमा फरमाते हैं मौत और रिस्क ये दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान के पीछे पीछे होती हैं। मौत कहां आनी है इंसान वहां पहुंच जाता है, रिस्क कहां खाना है इंसान वहां पहुंच जाता है। कोई कहता है जनाब मैंने खिला दिया, मैंने किसी को दे दिया, मैंने किसी की मदद कर दी, मैंने उसकी जिंदगी बचा ली। उसे सोचना चाहिए रिस्क और मौत दोनों रब के कब्जा और इख्तियार में है। अल्लाह ने जिस बंदे का रिस्क जहां लिखा है उसे वहां मिलता है। हमारे घरों के अंदर, हमारे अपने दोस्तों में कई मर्तबा ऐसा होता है, हम खुद खाना खा रहे होते हैं, अचानक से कोई आता है, वो खाना खा लेता है, हम रुक जाते हैं। हम अचानक से किसी के यहाँ जाते हैं, वहाँ पर हम चाय पी लेते हैं, किसी और मुल्क में जाकर कुछ और काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छे भले यहाँ से बैरूने मुल्क जाते हैं, वहाँ मौत आती है, मैयतें वापस आती हैं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। शब बरात करीब है। शब बरात में बंदों के आमाल नामे तब्दील होते हैं। अल्लाह बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा उम्मते मुस्तफ़ा के गुनाहों को मुआफ करता है, बंदों को मुआफ किया जाता है। लेकिन जो कीना परवर, दिल के अंदर अदावत रखने वाला, शराब का आदी, माँ बाप का नाफरमान, झूठ बोलने वाला, ऐसा बंदा शबे बरात जो नजात पाने की रात है, जो जहन्नम से आजादी की रात है, जो बंदों को बख्शने वाली रात है, इस रात में ये 5 बंदे नहीं बख्शे जाते। अगर आप अपने किसी अजीज से नाराज हैं, माँ बाप से नाराज हैं, माँ बाप से ताल्लुक टूट चुका है, नहीं जाते उनके पास, दोस्तों से नाराजगियां हो चुकी हैं, किसी का दिल दुखाया है तो मुआफी मांग लीजिए, किसी ने आपका दिल दुखाया है तो मुआफ कर दीजिए, किसी पर जुल्म किया है तो मुआफी मांग लीजिए, किसी ने आप पर जुल्म किया है तो दिल से माफ कर दीजिए। जो बंदों को माफ करता है अल्लाह उसे माफ कर देता है। लेकिन अगर आप ताल्लुक इसलिए नहीं रखना चाहते कि वो बंदा बद मजहब है, माज़अल्लाह बेनमाजी है, वो बंदा माँ बाप का नाफरमान है, वो शराब पीने वाला है, वो बंदा गुनाहों में हट दरम है, ऐसे बंदे से आप ताल्लुक इसलिए नहीं रखना चाहते कि अगर मैंने इससे दोस्ती रखी, ताल्लुक रखा तो ये मुझे भी अपने जैसा बनाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आम तौर पर हमारे मुआशरे के अंदर ताल्लुक टूटने की बड़ी वजह क्या होती है? छोटी छोटी रंजिशें होती हैं। वो मेरे बेटे की शादी में नहीं आया, मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरे अब्बा जी की मैयत पर वो नजर नहीं आया, मैं भी नहीं जाऊंगा, हमारे घर में प्रोग्राम था वो नहीं आया, मेरा भी रिश्ता कोई नहीं, वो मेरे बेटे की खुशी में मुझे मुबारकबाद नहीं दी, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, यही रह जाएंगी। आपस की मोहब्बतें, आपस का प्यार, ये अगर आपस में दिलों के अंदर हो, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। इंशाअल्लाहुल करीम शब बरात को नजात हो जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि